دنیا چاند پر گئی اور ایک بار پھر سے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جی ہاں، ناسا اپنا آرٹیمس مشن پھر سے چاند پر بھیج رہا ہے اور ہم یہاں عید کے چاند پر لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی نواں چاند چڑھان دے چکر میں چڑھنے ہیں۔ یعنی دنیا سے اکثر کاموں میں ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ خیر، ایک انتہائی ریولوشنری ٹیکنالوجی دنیا کو بدلنے جا رہی ہے اور یہ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ایک ویڈیو کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک سکرین اور ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ اسے ضرور دیکھیں اور اس ٹیکنالوجی کو سمجھیں۔ دنیا کے کئی ممالک بلاک چین ٹیکنالوجی اور اپنی ڈیجیٹل کرنسیوں کے نظام پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے اور پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے، اکثر کسی کو اس کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر بھی ہمارے لوگ کرپٹو کرنسی کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں، بلاک چین ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، خوش ہو جاؤ، ایک اچھی خبر ہے جو تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہے۔ ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے پہلی بلاک چین پالیسی بنانے کا سوچ لیا ہے، لیکن کرپٹو کا مستقبل اب بھی واضح نہیں ہے۔ اس مستقبل اور ماضی کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یقیناً حال کا سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو حال کا حال پلیز مت پوچھیں۔ مہنگی بجلی، پیٹرول، ڈالر، سبزی، دال نے سب کا حال ہی بے حال کر رکھا ہے اور کرپٹو بابا بھی اس سے متاثر ہے۔ اور یاد رکھیں، میں کسی بھی طرح سے آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، یہ ایک معلوماتی سلسلہ ہے۔ ویلکم ٹو کرپٹو بابا، میں ہوں علی ریحان، سو لیٹس ڈائیو ان۔ تو جناب، ہمارے آئی ٹی منسٹر ہیں سید امین الحق صاحب، اور ان کی وزارت نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت آئی ٹی نے پاکستان کی پہلی بلاک چین پالیسی تشکیل دینے کے لیے ماہرین پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزارت آئی ٹی کے حکام کے مطابق اس میں آئی ٹی انڈسٹری، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ بلاک چین کی پالیسی کے اوپر کام کریں۔ وزارت آئی ٹی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاک چین پالیسی بنانے کا مقصد کرپٹو کرنسی کی اجازت دینا نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی بلاک چین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرپٹو کرنسی کے مستقبل کا فیصلہ وزارت قانون اور اسٹیٹ بینک کریں گے۔ جی ہاں، ہمارا خود مختار اسٹیٹ بینک۔ وزارت آئی ٹی کے حکام کے مطابق دنیا تیزی سے بلاک چین ٹیکنالوجی کی طرف آ رہی ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے استعمال سے کرپشن اور وقت کا ضیاع کم ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ میکینیکل، فوڈ انڈسٹری، ہیلتھ کیئر، پراپرٹی اور دیگر شعبوں میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے حال کی پیش رفت جو ہمارے مستقبل کو کسی نہ کسی طرف ضرور لے کر جائے گی۔ یہاں تک ایک بات آپ لوگوں کے اوپر کافی حد تک واضح ہو چکی ہوگی کہ اب بھی ہماری بلاک چین نہیں بن رہی، صرف اس کی پالیسی بن رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات بھی آپ پر کلیئر ہو چکی ہوگی کہ کرپٹو کرنسی کی ابھی پاکستان میں اجازت نہیں دی جا رہی، اور ایسا کرنا وزارت آئی ٹی کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی، اور قانون سازی کے لیے وزارت قانون کو اسٹیٹ بینک کو انوالو کرنا ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ بینک ہمارے مالیاتی نظام کی مرکزی ریگولیٹری باڈی ہے، اور اسٹیٹ بینک کے 2018 کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لین دین سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی پچھلے کچھ عرصوں میں کرپٹو کرنسی کے کاروبار کا رجحان تیزی سے یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جعل ساز اور ڈبل شاہ بھی عوام کو جھانسا دینے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ یہ فراڈ لوگ عام لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا خواب دکھاتے ہیں۔ بولے والے لوگ ان کے جھانسے میں آ کر اپنی جمع پونجی گنوا بیٹھتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی بنیادی طور پر ڈیجیٹل پیمنٹس کا ایک نظام ہے، لیکن اس مارکیٹ کی پوٹینشل کی وجہ سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ کامنٹس میں مختلف کرنسیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کرنسی کیسی ہے، تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں 4000 سے زائد کرپٹو کرنسیاں استعمال ہو رہی ہیں، اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب بھی آؤں تو ایک مفصل ریسرچ کے ساتھ آؤں، اور کسی بھی کرنسی کے یوز کیس سے لے کر اس کی اچھائی اور برائی
सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करूं। और मेरा इसमें ये मकसद सिर्फ आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना होता है, और ये किसी भी तरह से फिर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आपने अगर कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेना हो तो सिर्फ एक रिसर्च पर इंसार ना करें, मुख्तलिफ सोर्सेज से रजू करें और सबसे बढ़कर खुद भी अपनी रिसर्च करें। अपने मौजू की तरफ अब हम वापस आते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे जालसाजों और डबल शाह का। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में क्रिप्टो की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया था, और इस फ्रॉड में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए 10 करोड़ डॉलर छूमंतर हो गए थे। जी हाँ, डबल शाह ऐसी ही करामात दिखाते हैं, पट्टी बांधते हैं आंखों पे लालच की और पैसा छूमंतर। इस फ्रॉड में 11 अकाउंट्स मुलव्वस थे जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये अकाउंट्स बाइनेंस के साथ मुंसलिक थे। अब बाइनेंस जो है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की वो एक सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और इसका अपना BNB टोकन भी मौजूद है। इसके ऊपर हमारी वीडियो मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और BNB टोकन को और बाइनेंस को समझने की कोशिश करें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मौजूद होगा। आगे बढ़ते हैं। बाइनेंस पर कोई भी सार्फ खुद को रजिस्टर करके वहां पर क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकता है, या सिर्फ क्रिप्टो करेंसियों पर नजर रखनी हो कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है, उनके उतार चढ़ाव को भी वो देख सकता है। ताहम कुछ मोबाइल फोन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स भी क्रिप्टो में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, और यहीं से फ्रॉड की बुनियाद रखी जाती है। क्रिप्टो को समझे बगैर लाखों और करोड़ों रुपए कमाने की ख्वाहिश आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बांध देती है कि इंसान को और कुछ नजर नहीं आता। जरूरी है कि रातों रात करोड़पति बनने का सपना छोड़कर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को समझकर इस दुनिया में कदम रखा जाए। फर्ज करें कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप ये सरमाया रियल एस्टेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं, यानी प्रॉपर्टी सेक्टर में ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप खुद से मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में प्लॉट या घर देखेंगे, और जहां आप समझेंगे कि अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां आप अपना पैसा लगा देंगे। अब इसका दूसरा तरीका यह है कि आप किसी डीलर से रब्ता करेंगे और वो आपकी खातिर कोई प्लॉट या घर ढूंढने का काम करेगा, और फिर जहां पर वो आपको मशवरा देगा वहां आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे। 10 करोड़ डॉलर के फ्रॉड में गड़बड़ यहीं पर हुई कि लोगों ने ऐसी मोबाइल फोन एप्लीकेशंस और वेबसाइट अकाउंट्स पर भरोसा किया जो उन्हें पुरकशिश सरमायाकारी का ख्वाब दिखा रहे थे। खैर, फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करके निकल गए। FIA अब इसकी तहकीकात कर रहा है, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि इस सब अमल को, यानी इस फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता था। और इसका सादा सा जवाब यही है कि कानून साजी के जरिए, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने बुनियादी कानून साजी की होती जिसमें किसी किस्म की धोखाधड़ी, फ्रॉड, साइबर क्राइम एक्टिविटी के नतीजे में अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता। यानी इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाना जरूरी है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पाकिस्तानी कवानीन के दायरा कार में ऑपरेट करने का पाबंद बनाया जाता। किसी भी मशकूक ट्रांजैक्शन की सूरत में मालूमात के तबादले का मैकेनिज्म होता। मतलब सपोज कि किसी ब्लॉकचेन एक्सचेंज के ऊपर कोई बहुत बड़ी पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसके बारे में एक दूसरे के साथ मालूमात शेयरिंग होती। तो शायद इस तरह से लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सकता था। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करार देना है कि नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने यह मामला वजारत कानून और स्टेट बैंक के हवाले कर रखा है। मामला कुछ यूं था कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को कानूनी बनाने के लिए वकार ज़का ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। इसके बारे में आप लोगों की अक्सरियत जानती होगी। सिंध हाई कोर्ट ने इस ज़िमन में वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा था। इस पर स्टेट बैंक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के नुमाइंदों की एक कमेटी कायम हुई। फिर इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करके सिंध हाई कोर्ट में पेश की, और ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट थी। इसके कुछ नुकात आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में लोगों को कम वक्त में बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर फंसाया जा रहा है। क्रिप्टो के जरिए नाजायज पैसे की भी बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। कमेटी ने मुल्क में बगैर इजाजत काम करने वाली क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद करने की भी सिफारिश की और कहा कि इनके ऊपर जुर्माना आयद किया जाए। कमेटी ने इस 10 करोड़ डॉलर के फ्रॉड का भी अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया था।
کہ کرپٹو کرنسی کے لین دین میں پاکستان کے لیے فائدے سے کہیں زیادہ خطرات چھپے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین، بنگلہ دیش، مصر، مراکش، ترکی، نائجیریا، ویتنام، سعودی عرب، بولیویا اور کولمبیا کرپٹو کرنسی کے اوپر پابندی عائد کر چکے ہیں۔ یہ تھی وہ سفارشات جو سندھ ہائی کورٹ کو پیش کی گئیں۔ اور اب ذرا ایک نظر پھر سے ان ممالک کے نام پر آپ ڈال لیں جہاں کرپٹو کرنسی پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ ہمارے پالیسی ساز پاکستان میں کرپٹو کرنسی پر پابندی عائد کر کے ہمیں کسی بلاک چین کی بجائے اس پابندی والے بلاک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کرپٹو انڈسٹری پر امریکی حکومت کی پالیسی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ آپ سے ضرور شیئر کروں، اور اب تک اس موضوع پر سب سے اہم چیزیں مثلا وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ جو تھی ماحولیت کے متعلق وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مارچ میں جو اپنا ایگزیکٹو آرڈر دیا تھا اور اس میں جو ایک مکمل روڈ میپ دیا تھا کہ کرپٹو انڈسٹری کو کیسے ریگولیٹ کرنا چاہیے، صارف، سرمایہ کار اور کاروبار کو کیسے محفوظ بنانا چاہیے، اس میں درپیش خطرات سے کیسے نمٹنا چاہیے، اور عالمی مالیاتی نظام میں امریکہ کی برتری کس طرح قائم رکھنی چاہیے، اس بارے میں انہوں نے اپنے پوائنٹ شیئر کیے تھے اور اپنی انتظامیہ کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ کوئی پالیسی تیار کی جائے۔ اب ہمارے پالیسی ساز کیا ایک حل سوچ کر بیٹھے ہیں کہ پابندی کسی بھی جمہوری معاشرے میں معاشی سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگانا اچھا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک اور وزارت قانون کو چاہیے کہ وہ دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر بجائے پابندی لگانے کے اس انڈسٹری کو فروغ دینے کا کوئی فریم ورک بنائے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو کرپٹو انڈسٹری کے بارے میں آگاہی دیں تاکہ وہ خود بھی جعل سازوں سے بچیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس بارے میں آگاہی فراہم کر سکیں۔ لوگوں کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہوں گی وہ اتنا ہی بہتر طور پر خود کو تیار کر سکیں گے کہ کسی ڈبل شاہ کے چنگل میں آنے سے بچ سکیں۔ کرپٹو کرنسی بلاک چین کا ایک حصہ ہے جیسا کہ وزارت آئی ٹی اوپر کہہ چکی ہے، لیکن یہ ایک وسیع دنیا ہے اور اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوگوں کو مناسب تربیت دینا ضروری ہے، اور اگر لوگوں کو تربیت نہ دی جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام 10 کروڑ ڈالر کی واردات جیسا ہوگا۔ FIA کے مطابق اس واردات میں تقریباً 37,000 پاکستانی جعل سازوں کا شکار بنے تھے۔ ان لوگوں نے کرپٹو کرنسی میں $100 سے لے کر $80,000 تک کی رقم لگا رکھی تھی۔ دھوکے بازوں نے واردات کے لیے MCX، HFC، HT فوکس، FX کاپی، اوکی منی، BB001، AVG 86C، BX66، UG 91FP اور ٹاسک ٹاک ایپس جیسے کو استعمال کیا تھا۔ یہ ایپلیکیشنز کرپٹو ایکسچینج بائنانس کے ساتھ منسلک تھیں، اور میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ضرور بتاتا ہوں کہ میں آپ کا فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہوں۔ مجھ سے کچھ احباب واٹس ایپ نمبر یا ٹیلی گرام گروپ کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ نہیں چلاتا، اور نہ ہی میں کسی بھی شخص کو کسی بھی خاص انداز میں کہیں پہ پیسہ لگانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ایڈوائزری عام طور پر ویڈیو کے آغاز یا پھر اختتام کے کسی حصے میں دیتا ہوں۔ یہ چلتی ویڈیو کے درمیان مجھے ایک بار ایسا کیا ہوا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو آگے بڑھانے کی وجہ یہ ایڈوائزری دے رہا ہوں، یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ اس چکر میں کیوں نہ پڑیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جعل ساز اپنے شکار پھانسنے کے لیے انہیں ٹیلی گرام میں شامل کرتے تھے۔ جی ہاں، یہی جعل ساز جنہوں نے 10 کروڑ ڈالر کا فراڈ کیا تھا، اور پھر انہوں نے وہاں ان عام لوگوں کو کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کے بارے میں مشورے دیے تھے کہ یہ خرید لو، وہ بیچ دو اور راتوں رات امیر ہو جاؤ۔ یہ ڈبل شاہ جب لوگوں سے ان کی رقم بائنانس سے اپنی ایپس میں منتقل کروا لیتے تھے جن کا ہم اوپر نام لے چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ ایپس کام کرنا بند ہو جاتی تھی اور صارفین اپنی رقم گوا کر بیچارے اپنا سمون لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ بھی محتاط رہیں، کرپٹو کی دنیا کے بارے میں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھی مت چلیں۔ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھیں، دنیا وہاں تک جا رہی ہے تو آپ بھی اسی دنیا میں رہ کر وہاں جانے کے لیے اپنی بھی راہ نکالیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھیں، میں آپ کا اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ مجھ سے میرے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ چینل ڈسکرپشن میں ہمارے فیچر چینلز بھی موجود ہیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان کا کنٹینٹ بھی آپ کو اچھا لگے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔